ایک دن فرمانے لگے عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، غسل تم لوگوں پہ فرض ہوتا ہے جب تم جنبی ہوتے ہو، جانتے ہو کہ اولیاء پہ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ ننگ دھڑنگ یہ لوگ جو ہیں چرسیے یہ ولی، نا یہ ہمارے اولیاء نہیں ہیں، نہیں، ہمارے ولی کون ہیں؟ سن لو اب عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی پہ غسل فرض ہوتا ہے کہ جب وہ جنبی ہو، اور ولی کامل پہ اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے جب اس کی ایک لمحے کے لیے توجہ رب سے ہٹ جائے اور کسی اور چیز میں وہ سکون حاصل کر رہا ہو۔ اللہ اکبر جل جلالہ، جاؤ بانٹ دو یہ جملہ پوری دنیا کے اندر، ولیوں کے دشمنوں کو بتا دو کہ ولی یہ کہتا ہے کہ ہم پہ اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے جب اللہ سے توجہ ہٹ جائے اور کسی دنیا کی چیز میں سکون اسے ملے، تو وہ کہتا ہے کہ اس وقت اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا۔ اتنی پاکیزگی تو کسی مولوی میں نہیں ہوگی، کیونکہ مولوی تو تبھی غسل کرے گا جب اس پہ غسل فرض ہوگا، جنبی ہوگا۔ یہ ولی کامل ہیں کہ اگر ان کا دھیان رب سے ہٹ جائے اور کسی دنیا کی چیز کو ترجیح دے دیں تب بھی ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو اس وقت ناپاک سمجھتے ہیں جب ان کی توجہ رب سے ہٹ جاتی، کیونکہ جب توجہ اللہ سے ہٹتی ہے تو فرشتے اس سے ہٹ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کی دوری کی وجہ سے اولیاء پہچانتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت جنبی ہے، کیونکہ فرشتے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ نے کئی کرامتیں سنی ہوں گی نا، فلاں صاحب نے فرمایا بھائی تمہارے اوپر غسل فرض ہے، ان کو کیسے پتا چلا؟ اس کے ساتھ فرشتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر جل، اس لیے شریعت سے ہٹا ہوا کیسے طریقت میں ماہر ہوگا، اور طریقت والا شریعت کے خلاف کیسے ہو گیا؟ تو ہمارا تصوف آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ بتائیں کہ دیکھو بھائی ہمارے اولیاء کرام نے جو تصوف بتایا ہے، صوفی شریعت کا ماہر ہوگا، تقوی میں اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ فتویٰ تو چیز ہی کوئی نہیں، وہ فتوے کو نہیں، وہ تقوی کے مقام پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مسلم معاشرے کے اندر رہنا اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ہم آج کے دور میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں، جنگلوں میں رہیں اور ساری زندگی جنگلوں میں گزارتے۔ فرمایا نہیں، ساری زندگی جنگلوں میں مت گزارو۔ مسلم معاشرے کے اندر رہنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ زیادہ تر استغراق میں رہتے تھے۔ اب یہ مجذوب ہوتا کیا ہے؟ تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو مشکل تھوڑی سی گفتگو کر۔ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مجذوب، ایک ہوتا ہے مجذوب سالک، ایک ہوتا ہے سالک مجذوب۔ تو پلیز تھوڑا سا سن لیجیے۔ مجذوب کیا ہے؟ کوئی مجاہدہ نہیں کیا، ریاضت نہیں، کچھ نہیں، تجلی پڑی، گم ہو گیا، یہ مجذوب ہے۔ اور اس کے پاس کم جانا چاہیے۔ جو صرف مجذوب ہے اس کے پاس کم جاؤ۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کس موڈ میں ہو اور کیا کر دے، مت جاؤ۔ اور کچھ اولیاء کرام مجذوب سالک ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پاس گئے، تجلی پڑی، گم ہو گئے، لیکن پیچھے کوئی تھا، کھینچ کے لے آیا، واپس کھینچ کے واپس لے آیا۔ اور جب کھینچ کے واپس لے آیا اب وہ سلوک کے رستے پہ چل پڑا ہے۔ تو یہ جب مجذوبیت سے جب سلوک کی طرف آئے تو آپ اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب ایک ہوتا ہے کہ جو سالک، کچھ اولیاء کرام سالک مجذوب ہوتے ہیں کہ پہلے مجاہدہ، ریاضت، ساری چیزیں، شریعت سب پر پابندی کرتے 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 وہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں کہ تجلی پڑتی ہے تو گم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہیں ان کے پاس، یہ بھی لوگ کامل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سلوک سے مجذوبیت کی طرف گئے اور یہ ان کا کمال درجہ ہوتا ہے۔ وہ پھر ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر گم، لیکن یہ واپس آ جاتے ہیں، یہ تربیت بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس بیٹھے۔ لیکن پیر شاہ غازی قلندر مجذوب، اور پھر مجذوب اور پھر سالک۔ آپ کی تربیت 12 سال حضرت خضر علیہ السلام نے کی، 12 سال۔ یہ جو قلندر کا لفظ آپ کے ساتھ آتا ہے، یہ قلندر کا معنی کیا ہے؟ جب میں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات بیان کی ہے، ان کی تذکرہ کر رہا تھا میں، تو میں نے لفظ قلندر پر جو ہے وہ گفتگو کی، لیکن وہ بہت ارلی کر دی، تو شاید آپ کو ڈھونڈنے میں یوٹیوب پر مشکل ہو جائے، تو میں کوئی تھوڑی سی تشریح پھر کر دوں کہ قلندر جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں مختلف لوگوں میں دیکھتا ہوں، وہ مختلف کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس آدمی نے کہا میں قلندر ہوں، وہ قلندر مشہور ہوا، تو جو صفات اس کے اندر دیکھی وہ لوگوں نے لکھ دی، کہا قلندر کی یہ تعریف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قلندر ایک بہت اعلیٰ مقام ہے اور نادر لوگوں کو ملتا ہے، ہر ایک کو قلندری نہیں مل جاتی۔
یہ بہت نازک اور بڑا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، عام آدمی کو نہیں ملتا۔ آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں اولیاء کرام میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ کلندر کسے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پرانے دور کے اندر کلندر جو ہوتے تھے ان کا سر منڈا ہوا ہوتا تھا، یہ ان کی نشانی تھی شاید، وہ سر منڈواتے تھے۔ اس لیے حافظ شیرازی نے یہ کہا ہے، ہزار نکتہ باریک تر از مو ایجاست، میں بہت آسان نرمی سے پڑھتا ہوں، ہزار نکتہ باریک تر از مو بال کو کہتے ہیں، ایجاست نہ ہر کے سر بتراشد کلندری دانت، یہی کہ جس کی ٹرینڈ ہو تم اسے کلندر سمجھ لو۔ تو پتہ یہ چلا کہ حافظ شیرازی کے دور میں کلندروں کی یہ نشانی تھی کہ وہ بال نہیں رکھتے تھے۔ ایک تعریف کی جاتی ہے کہ کلندر وہ ہوتا ہے کہ جو رسوم کی پابندی نہ کرے، لوگوں کے سامنے نوافل تو کجا فرائض بھی نہ پڑے، یہ بھی تعریف کی جاتی کہ کلندر وہ ہوتا ہے۔ اب یہ تعریف نہیں ہے، کلندر کی یہ تعریف نہیں ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے کہ کلندروں کی یہ بھی عادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلندر جو ہے یہ زیادہ تر ملامتی فرقہ کے ساتھ ملتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ ملامتی فرقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوبی کو چھپاتا ہے اور خرابی جو ہے وہ بتاتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ میری خرابی پہ نظر رکھیں، میری خوبی پہ نظر نہ رکھیں۔ تو کلندر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے فرائض اور نوافل ادا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے یہ ایسی شکل میں رہتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو شریعت کا پابندی نہیں ہے۔ تو کلندر جو رسومات کی ظاہر طور پر پابندی نہیں کرتا۔ تو علامہ اقبال نے کلندر کی کیا تعریف کی، کلندر جس دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ کلندر صرف دو حرف رکھتا ہے، لا الہ الا اللہ، اور جو فقیہ شہر ہے، جو مولوی ہے، وہ کاروں ہے۔ کاروں ہے یہ ایک تلمیح سمجھ لیجئے کہ یعنی اس کے پاس ڈکشنری ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس لفظ ہیں، ان کے معنی ہیں، ان پہ گفتگو ہے، اور کلندر کے پاس صرف الف اللہ چمبے دی بوٹی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابدال جو ہے وہ کلندر ہی بنتا ہے۔ 300 اولیاء، 40 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب، 1 قطب عالم، میں نے آپ کو بتائی تھی نا کبھی نہ پوری۔ تو کہتے ہیں ابدال وہ بنتا ہے جو کلندر ہو۔ اور سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین و آسمان کھلے ہیں مگر کلندر ان میں سما نہیں سکتا۔ لوگ کہ کلندر کے لیے یہ جگہ تھوڑی ہے۔ اور خواجہ مسعود بٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا، مجرد شو از دین و دنیا کلندر کہ راہ حقیقت عظیم دو برتر۔ اور شاہ نعمت اللہ کیا کہتے ہیں، کمال کر دیا، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی، کہنے لگے صوفی جب انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کلندر بن جاتا ہے۔ لو بات ختم ہوگی کہ جب وہ عبادت اور مجاہد اور ریاضت کر کر کے جب بلندی پہ پہنچتا ہے تو وہ کلندر ہو جاتا ہے۔ تو شاہ حسین بلخی فرماتے ہیں کلندر کی حقیقت کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو کوئی سمجھ آئی؟ پیرا شاہ کلندر، اور جسے کلندر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیں، اب مجھے ڈیفینیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جن کے گن اس جیسا